سب سے پہلے تو آپ کے علم میں ہے کہ BFIC کی بلاک چین پر ایک نیا ٹوکن BFIC گولڈ کے نام سے ڈپلوائے کیا جا چکا ہے. اس کا نیٹ ورک لانچ ہونے جا رہا ہے. پری سیل چل رہی ہے اس کی اور 30 جنوری کی رات تک جاری رہے گی. 31 جنوری کو برج خلیفہ میں دبئی میں ارمانی ہوٹل میں اس کی پری لانچ کا ایونٹ ہے, جس میں UAE کے پرائم منسٹر اور رولر جو ہیں شیخ محمد, ان کے بڑے صاحبزادے جو کہ انوویشن فیکٹری کے پارٹنر بھی ہیں, ہز ہائنس شیخ مروان بن محمد بن راشد المختوم, وہ اس میں چیف گیسٹ ہوں گے. اور ان کے ساتھ دنیا کرکٹ کے ایک معروف نام وسیم اکرم صاحب, وہ بھی اس ایونٹ کے اندر چیف گیسٹ میں شامل ہوں گے. اس کے علاوہ جو بالی ووڈ کے سپر سٹار ہیں سنجے دت صاحب, وہ بھی اس پری لانچ ایونٹ میں چیف گیسٹ کے طور پہ شامل ہوں گے. اس کے علاوہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن اور باقی ٹیم کے وہ تمام ممبر جو سری لنکا اور پاکستان سے تھے, جو بیل آف کینڈی کے ٹیم پلیئرز تھے ایکچولی, اور جنہوں نے وہ ٹرافی جیتی اس کمپنی کے لیے, اور وہ بھی اس ایونٹ میں شامل ہوں گے. اور 86 ڈفرینٹ کنٹریز سے آنے والے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ بھی اس سیشن میں شامل ہوں گے پری لانچ ایونٹ کے اندر. جیسے پری لانچ کا ایونٹ ہو جائے گا, اس کے فوراً بعد جو ہے وہ کوائن یا وہ ٹوکن BFIC گولڈ کے وہ ٹوکن جو پری سیل میں ہم بائی کر پا رہے ہیں وہ اسٹیک کیے جا سکیں گے, اور جو ریوارڈ آئے گا اسے ایکسچینجز پر بیچا جا سکے گا, یا جن لوگوں نے BFIC کا ڈیبٹ کارڈ کوالیفائی کر رکھا ہوگا, اس کی کرائیٹیریا ہے وہ ATM سے اپنا وڈرال اپنی لوکل کرنسی میں بھی لے پائیں گے. اس پروجیکٹ کی لانچ سے تقریباً 1 ماہ پہلے جب اس پروجیکٹ کو اناؤنس کیا گیا تھا, تو انوویشن فیکٹری کے فاؤنڈر عمر خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک ملک ایسا ہوگا کہ جس میں یہ BFIC گولڈ کا نیٹ ورک لانچ نہیں کیا جائے گا. تو آج کی اس میٹنگ میں میں بتانا چاہوں گا کہ وہ کون سا ملک ہوگا, کون سا ملک ہے جہاں کے لوگ اس پروجیکٹ کا حصہ نہیں بن سکے. اور یہ بتانے کے ساتھ ساتھ سب سے ضروری یہ ہے کہ ریزن کیا رہے گی کہ یہ کمپنی اس ملک میں یہ پروجیکٹ کیوں نہیں دینا چاہے گی یا کیوں نہیں دینا چاہتی, جبکہ لاجیکلی پیسے آئیں گے, بینیفٹ ہوگا, منافع نکلے گا, مگر اس کے باوجود کمپنی خود اس کنٹری کو کیوں نہیں کرنا چاہتی. اور کیا وہ ملک پاکستان تو نہیں ہے؟ پاکستان آپ کا اور میرا ملک, کیونکہ یہ سیشن پاکستان کے بارے میں تھا, تو میں دیکھ رہا ہوں میرے بہت سارے دوست دوسرے بھی اس سیشن میں جڑے ہیں, لیکن یہ ایکسکلوزیولی پاکستان یا پاکستان کے لوگوں کے لیے یا ان کے حوالے سے تھا, یا ان کے سوال کا جواب تھا, تو اس لیے مجھے تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کی گفتگو کرنی پڑے گی. بلا شبہ پاکستان وہ ملک ہے اور رہا ہے جس نے بڑے بڑے قابل لوگ پیدا کیے ہیں, بہترین لوگ پیدا کیے ہیں. جو پاکستانی ہیں وہ جانتے ہیں کہ عائشہ فاروق جیسی بیٹیاں اور عزیز بھٹی جیسے بیٹے پیدا کیے ہیں اس ملک نے. اس نے عبدالستار ایدھی جیسے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے عظیم لوگ بھی پیدا کیے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے جو مطلب گنوانے پہ آئے تو ختم نہ ہو, مگر مجھے نہیں پتا کہ یہ کس کی سازش ہے کہ اس ملک سے وہ زرخیزی ختم ہو رہی ہے کہ جو ترقی ہے اس کا پیمانہ
بدل کر جو ہے وہ کچھ سے کچھ ہو گیا. تربیت، اخلاق، صبر، حوصلہ سارے بیسک اور صاف تھے جو مجھ میں ہونے چاہیے تھے, آپ میں بھی ہونے چاہیے تھے, اور ان سب چیزوں کا صفایا ہو گیا. بطور پاکستانی اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ جو کسی بھی قوم کی ترقی کرنے کے اوصاف ہوتے ہیں, کسی امت کی ترقی کرنے کے اوصاف ہوتے ہیں, کسی ملک کے ترقی کرنے کے اوصاف ہوتے ہیں, وہ نہیں رہے. ہم ایک ایسے ٹریک پر ہیں جس ٹریک پر آج ہمیں اس سوال پہ بات کرنی پڑ رہی ہے. ہمیں اس کوسچن کے اوپر سوچنا پڑ رہا ہے اور بات کرنی پڑ رہی ہے کہ کیا فلاں کمپنی یا وہ کمپنی یا یہ کمپنی پاکستان میں اپنا پروجیکٹ دے گی یا نہیں دے گی. اور ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں کے سامنے ایگزامپل ہے, جب ہم پے پال کی بات کیا کرتے ہیں تو ایگزامپل ہوتی ہے صرف وہ. لا تعداد کمپنی ہیں, لا تعداد ایسے ٹیکنالوجی کے جائنٹس ہیں جو پاکستان میں نہیں آنا چاہتے. ای بے, گروپ ون جیسی کمپنیاں پاکستان میں نہیں کام کرنا چاہتی. اور اس پہ ہمیں کبھی غور کریں تو جو ریگولیشنز ہیں یا جو بینکنگ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ تو ایک ثانوی چیز ہیں, لیکن اگر آپ کبھی ڈیپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ان کمپنیوں نے ابیوزو کسٹمر یا ابیوزو بائر, ابیوزو سیلر ہونے کی وجہ سے یا کسی دوسری کمپنی کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اس کنٹری کے اندر جو ہے وہ اپنا لانچ نہیں کیا, جبکہ ان کو بھی فائدہ دکھتا تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے, آپ کے لیے برابری طور پہ ایک افسوس والی چیز ہے, ایک دکھ پہنچانے والی چیز ہے کہ پوری دنیا ایسی ہو جاتی, ہم تو نہ ہوتے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان ہی نہیں جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ ہو. اور ہم نے کومنٹ کرنا علم والے کو بھی نہیں زیب دیتا, اور بغیر علم والوں نے صرف اس لیے کہ ان کو پاپولیرٹی مل سکے, ان کے 22 نوٹ کو 4 لوگ پہچان لیں, وہ اپنے آپ کو ہیرو بنا دیں. ابھی بالکل تازہ ترین واقعہ اگر آپ کے علم میں ہو کہ وہ ملک جہاں پہ آپ سے والہانہ محبت کی جاتی تھی, ترکی, میں کہنا نہیں چاہتا لیکن آپ یقین کریے کہ یہ محبت تھی آج سے صرف چند سال پہلے کہ شاید جب آپ پاکستانی وہاں جاتے ہیں آج کے دن میں بھی تو لوگ ان کے ہاتھ چومنے کا دل کرتا, اور ہم نے